عزیزان گرامی، پارٹ 2، یوم عرفہ کا روزہ۔ ذوالحجہ کے عشرہ میں عرفہ 9 ذوی الحج یعنی ذوالحجہ کا دن بہت بڑا مبارک ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مگر یہ غیر محرم غیر حاجی کے لیے ہے۔ حاجی ایسا نہ کرے تاکہ حج کے احکام بآسانی ادا کر سکے۔ ما ثبتا من السنہ جلد 25۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد رسالت میں ایک شخص گانے بجانے سے محبت رکھتا تھا، غنا سے، مگر جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا تو روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر دریافت فرمایا، تو کس وجہ سے ان دنوں کے روزے رکھتا ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن حج کے دنوں میں سے ہیں اور مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حاجیوں کی دعاؤں میں شریک فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے ہر دن کے روزے کے بدلے 100 مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے، 100 اونٹ صدقہ کرنے اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بدلے میں 2000 غلاموں کو آزاد کرنے، 2000 اونٹ صدقہ کرنے اور 2000 گھوڑوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے، یعنی جہاد کے لیے کا ثواب ملے گا، اور گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ عنایت الطالبین جلدوم، عنایت الطالبین صفحہ 25۔ عنایت الطالبین تو ایک ہی کتاب ہے لیکن اس میں پھر حصے ہیں۔ یوم عرفہ کے روزوں پر نور کے طباق۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ قیامت ہو گئی ہے، اور دیکھا کہ اس بزرگ کے ایک دوست کے آگے 10 نور کے طباق آئے ہیں، جبکہ اس کے اپنے آگے صرف 2 نور کے طباق آئے۔ اس پر اسے تعجب ہوا۔ اتنے میں اسے بتائے گا کہ تیرے دوست نے 10 سال عرفہ کا روزہ رکھا، اس لیے اس کے 10 نور کے طباق آئے، جب تو نے صرف 2 سال عرفہ کے روزے رکھے، اس لیے تیرے آگے 2 نور کے طباق آئے۔ نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ 144۔ ماہ ذوالحجہ کے اہم واقعات۔ اس ماہ مکرم میں ہونے والے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یکم ذوالحجہ کو سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کا نکاح امام المشارق والمغارب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ نمبر 2، 8 ذوالحجہ کو یوم تزویہ کہتے ہیں۔ حجاج کرام اپنے اونٹوں کو پانی سے سیراب کرتے تھے، ترویہ۔ نمبر 3، 8 ذوالحجہ کو رات کے وقت ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح اسماعیل علیہ السلام کا خواب دیکھا تھا۔ نمبر 4، 9 ذوالحجہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پہچان لیا کہ یہ خواب صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ 5، 9 ذی الحجہ حجاج حضرات میدان عرفات میں جا کر فریضہ حج انجام دیتے ہیں۔ 6، 10 ذی الحجہ کو یوم نحر کہتے ہیں، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی مقبول قربانی کا دن ہے۔ 7، 10 ذی الحجہ کو امت مسلمہ اپنے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ 11واں ذوالحجہ کو بھی قربانیاں دی جاتی ہے۔ 12واں ذوالحجہ کو بھی عصر تک قربانی دینا جائز ہے۔ 12 ذوالحجہ کو حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم سے بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کہی جاتی ہے، انہیں ایام تشریق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 14 ذی الحجہ کو علی المرتضیٰ نے نماز میں اپنی انگوٹھی صدقہ کی تھی۔ 27 ذوالحجہ کو یزیدوں نے مدینہ طیبہ پہ حملہ کیا تھا۔ 28 ذی الحجہ کو علی المرتضیٰ علیہ السلام
مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔ عجائب المخلوقات صفحہ 46۔ ذوالحجہ 5 ہجری عضو سویق ہوا۔ ذوالحجہ 2 ہجری پہلی عید الاضحیٰ ہوئی۔ ذوالحجہ 5 ہجری عضو بنو قریظہ ہوا۔ ذوالحجہ 6 ہجری ام المومنین ام حبیبہ کا نکاح ہوا۔ ذوالحجہ 7 ہجری سریہ حزام بن ابی العوجہ ہوا۔ سریہ حزم بن ابی العوجہ ہوا۔ ذوالحج 9 ہجری حج بیت اللہ فرض ہوا۔ ذوالحجہ 10 ہجری حجۃ الوداع کیا گیا۔ 3 ذوالحجہ 35 ہجری عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 1 ذوالحجہ 28 ہجری عبداللہ بن عباس کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ۔ ذوالحجہ 114 ہجری امام باقر علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ذوالحجہ 852 ہجری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ 18 ذوالحجہ 1367 ہجری مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ رحمان کی وفات ہوئی۔ والحمد للہ رب العالمین۔ یہ حاضرین کرام اس مہینے کی فضیلت، اس میں عبادت کی فضیلت، یوم عرفہ کی فضیلت، یوم عرفہ کی روزے کی فضیلت، اور اس مہینے میں جو اہم واقعات رونما ہوئے تھے وہ ہم نے آپ لوگوں کی علم میں زیادتی کے لیے بیان کیے۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ اس سے مستفید ہوں گے اور اس بابرکت مہینے میں اذکار، صدقات، خیرات، زہد، مجاہدہ دل لگا کے کریں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔